دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علیک سیدنا انبیاء المسلمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم طہر قلبی عن غیرک نور نور معرفتک اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء لسانی من القذب خیرا توفیق وتعظم خارنا وما فی الصدور. اے اللہ ہمارے اس نیت کو درست فرما لیجیے. اے اللہ تیرا احسان و کرم ہے. اے اللہ ہم کو تیرے دین کی دولت سے نوازا, پھر ایمان کی دولت سے نوازا, پھر اے اللہ دین کے مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ جو آئے ہیں اللہ, اے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں بھی اللہ جو بھی بڑوں سے سنا ہوں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ دل و دماغ کو کھول دیجیے. اے اللہ میں تو ان کے جوتے اٹھانے کے لائق نہیں. اے اللہ اس میں علماء بھی ہیں, اے اللہ حافظ قرآن بھی ہیں سب. اللہ یا اللہ ان کے صدقے میں اللہ میرا زبان کھول دیجیے. جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا کروڑ احسان کرم ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے تو ایمان کی دولت سے نوازا, پھر ہم کو انسان بنایا, پھر اچھی شکل دی, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. اس کے بعد ہم کو اہل حق میں کھڑا کیا, ہم کو لگایا بغیر مانگے. اس کا بڑا ایک احسان و کرم ہے. دیکھیے آج جو ہے سب جگہ دیوالی چلا ہوا ہے, یاد رکھیے. اس لیے بہت آدمی جانتے نہیں, یہ کرتے نہیں. دیوالی میں ان کا ہندوؤں کا کالی پوجا رہتا ہے, کالی کو پوجا کرتے ہیں. جتنے جادوگر ہیں تمام ان کا آج ان کو جو نئے جو جادو سیکھتے ہیں آج ان کا کمپلیٹ ہوگا جادو. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ بڑے فرماتے ہیں اس دن جو ہے وہ جادو جو ہے وہ عام کرتے ہیں. راستے پینڈے میں اس میں جادو اپنا سیکھتے ہیں, وہ چھوڑتے ہیں جادو. اس لیے کہ اللہ والے سے جو سنا ہوں وہ بتاتے ہیں ہر آدمی یاسین پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے. اس لیے آج کا جادو کس کو لگتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان کا فتنہ تو زیادہ تر مسلمانوں کے اوپر رہتا ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہم دم کر لیا کریں. آج 2 دن ان کا جادو چلے گا, اس لیے یاسین پڑھ کر ہم اپنے دم کر لیں. کل فلق کل ناس چاروں کل پڑھ کر آیت کرسی 7 بار پڑھ کر ہم کو دم کر لیں. اس لیے آدمی سمجھتا ہے کہ ہم حفاظت میں ہیں, لیکن عمل نہیں کرنے سے حفاظت نہیں. آدمی سوچتا رہے گا میں بہت بڑا آدمی ہوں, لیکن وہ اپنے جو ہے جیکٹ نہیں پہن کے آئے گا تو آدمی گولی مار دیں گے. اس لیے کتنا بھی بڑا آدمی رہے وہ سوچے کہ میں طاقتور ہوں, نہیں ہے کب تک اس کا حفاظت سامان نہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بتا کے گئے ہیں, جو بتایا کہ صبح شام 3 بار کون آدمی 3 بار تینوں کل پڑھ کر دم کر لے گا, اللہ تعالیٰ ہر چیز حفاظت کرتے ہیں. لیکن ہماری یقین کی کمزوری ہے, ہم سوچتے ہیں یاد رکھ کرو اس کو پڑھنے والے کے اوپر جادو اٹیک نہیں ہوگا. لیکن عاملوں کے پاس جاؤ اور دماغ میں گلاتے ہیں نہیں علماء کو جادو ہو جاتا ہے. یہ ان کو وسوسہ کر کے دماغ میں ان کو دماغ کمزور کر دیتے ہیں, تب ان کو جادو اٹیک ہوتا ہے. اس لیے ہم جو پڑھنے والے ہیں ہم سب کو یہ یاد رکھے رہے سب سے بڑا دشمن نفس اور شیطان ہے. نفس اور شیطان ہمیشہ چاہے گا بچے کو خراب کرنے کے لیے. اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو پڑھنے والے بچے ہوں صبح شام اپنے آپ پابندی کریں, اذکار کا پابندی کریں, بیت الخلا جائیں اس کا دعا پڑھیں, اور اپنے آپ کو پڑھنے سے پہلے بچے بولتے ہیں ہم کو یاد رہتا نہیں اس لیے ہم اس کے پہلے کچھ اپنا حفاظت نہیں کرتے. پہلے اپنے حفاظت کر کے بیٹھے انشاءاللہ. جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے وہ بچے کو بولا گیا وہ پڑھ کے بیٹھے, اللہ تعالیٰ ان کا ذہن اتنا کھول دیا, اور جو بچے گدھے بچے تھے وہ فرسٹ ڈویژن پاس کرتے ہیں. اس لیے کہ آدمی پہلے پڑھنے سے پہلے کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کے کیا کرے. تینوں کول ہتھیار میں رکھیے, انشاءاللہ بہت کام دے گا. تینوں کول 3 بار پڑھ کر صبح شام اپنے آپ کو دم کر لیں, بہت کام دے گا. اس کے بعد آج جو یہ موجود تو دوسرا تھا, لیکن آج کا اس سے بتا دیا. یہ ہمارا آن لائن بیان چل رہا ہے, بہت آدمی بیان سنتے رہتے ہیں, ان کو بھی جو ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا. اس لیے کہ دیوالی کے دن کا یہ عمل ہے, بڑے جو بتاتے ہیں 3 بار سورہ یاسین پڑھ کر پانی میں دم کر لیا جائے. قل هو اللہ
101 بار کل جو فلق 101 بار پڑھ کر پانی دم کر کے سب گھر کے کونے میں چھینچ کر اپنے بچوں کو پلا دے کریں. کرنے سے انشاءاللہ ان کا کوئی اثر خراب نہیں ہوگا. آج سورہ بقرہ کا آخری چاروں کولے میں اذان اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری آیت, اس کو چاروں کولے میں کر دینے سے نہ شیطان گھسے گا نہ جادو اٹیک ہوگا. یہ تو آج کا تھا. اس لیے دیکھیے اس مجلس کا بڑوں کے حکم سے یہ کیا گیا ہے, جتنے بتاتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اس لیے آدمی جتنا بھی عبادت کر لے لیکن وہ درجے تک پہنچ نہیں سکتا. کب ایک اللہ والوں کا نظر پڑ جاتا ہے اس کا درجہ اسی بلند ہو جاتا ہے. ایک بار کا واقعہ ہے, دلی کے ایک گاؤں میں ایک مسجد تھا, بہت پہلے کا بات ہے, پہلے وہاں دیہات کی جگہ تھا. اس مسجد میں مغرب ہوتے ہوتے روشن ہو جاتا تھا مسجد. آدمی پریشان تھے, اتنا خوبصورت روشنی آتا تھا, مسجد پورا روشن روشن. آدمی پریشان, کیا کریں گے, کہاں سے روشنی آتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. ایک بزرگ تھے, بہت سارے بزرگ تھے, ان کے پاس گئے, جا کے بولے کہ حضرت ہم کو تھوڑے دن سے ہم مغرب کے بعد جو ہے ہمارا جو ہے مسجد روشن ہو جاتا ہے. بزرگ مراقبہ کیا. اللہ والوں جو ہے آنکھ بند کر بیٹھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کو بتا دیتا ہے. آپ طالب علم ہیں جان لیجیے, وہاں فاروق صاحب آنکھ بند کے بیٹھتے ہیں تو انہیں حقیقت سب جان لیتے ہیں. یہ چھوٹا موٹا بات نہیں ہے, یاد رکھے لو, یہ میرا تجربہ ہے, اس لیے کھول کے بتاتا ہوں. ابھی بھی اللہ والوں کو پہچان لو. اپنے آپ کو چھپ کر رہ جاتے ہیں. وہاں حضرت علی اکبر صاحب, ہم کب ان کے پاس بیٹھتے تھے وہ ہمارا دل کا بات بول دیتے تھے. جو بچہ طالب علم جو کر کے آتا تھا ان کے 10 گھر میں بیٹھتا تھا, وہ بتا دیتے تھے تو ایسا کر کے آیا ہے. یاد رکھو, چھوٹا موٹا بات نہیں, لیکن اللہ والے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. اس لیے کب بتاتے ہیں کوئی اللہ والے کے پاس بیٹھو جاؤ تو پہلے استغفار پڑھ کے جاؤ. تم رات کو جو گناہ کرتے ہو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ ڈال دیتا ہے, تم کیا کرتے ہو نہیں کرتے ہو. اس لیے پہلے اللہ سے توبہ کر لو گے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور بزرگ جا کے مراقبہ کر کے بیٹھے, دیکھنے کے بعد دیکھے کہ کوئی ایسا ایک شخص ہے, وہ کب مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ روشنی کر دیتا ہے. دیکھنے کے بعد وہ سب آدمی کو جگا دیے, دیکھو مغرب میں کون آدمی آتا ہے روشن ہو جاتا ہے. سب آدمی جگ کے رہے, اذان ہوا, وہ آدمی وضو کر کے اندر گھسا. کیسا اندر گھسا, چمک گیا پر مسجد اندر کا جا گیا. آدمی سمجھ لے یہ آدمی ہے. سب آدمی نماز پڑھ کے اس کو گھیر کے کھڑے ہو گئے کہ بولے کہ حضرت بلائیں, آپ ملاقات کرتے جائیں. تو چل گیا, اللہ والے ہیں, جا کے ملاقات کروں. جا کے ملاقات کیا. حضرت میں بولے تیرا کیا ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے, تو مسجد کو آتا ہے مسجد روشن ہو جاتی ہے. تو بولے حضرت میرا کوئی عمل نہیں. ایک بار ایک بزرگ جا رہے تھے, ٹرین میں پاس کر رہے تھے, وہ مجھے غور سے دیکھے. کب غور سے دیکھے, اس دن سے ایسا کیا دیکھ لیے, میرا کہاں جاتا ہوں وہ جگہ چمک جاتا ہے. من اللہ والوں کا توجہ کا ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں کوئی اللہ والے سے کب بتاتے ہیں, کب کوئی اللہ والے سے فری میں کوئی چیز ملتا نہیں. میں قصہ بتاؤں گا, اسے یاد کرو گے بادشاہ کا. فری میں کچھ ملتا, اس لیے کہ اللہ والوں سے خدمت کرنے سے ملتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا بات بتا دیں گے, نہیں, اللہ والوں سے نگیج رہ کے ان کا خدمت کرنا چاہیے. اس لیے میں آج بتاتا ہوں, آج طالب علم کا زیادہ ہے, اس لیے میں ان کو بھی ان کے لیے بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے سیک سے اپنے جو ہے اپنے استاد سے خدمت کریں. اس لیے کہتے ہیں 3 چیز ہے. ایک, کب تم باپ ماں کا خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو دولت بہت دے گا. نمبر 2, کب استاد کا خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ علم بہت دے گا. نمبر 3, اپنے سیک کا خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا. یہ سیک کی خدمت کا برکت ہے. ایک بزرگ تھے, ذکر کرتے تھے. پہلے زمانے میں جانتے رہے اللہ والے بہت ذکر کرتے ہیں. وہ کرتے باہر نکلے, ذکر کرتے گئے, اللہ کا نور سب دل میں لے کے آئے تھے. باہر کا مسجد سے پیدل اترے, نکلنے کے بعد دیکھے کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی وہیں بیٹھا تھا. اس کے اوپر نظر پڑ گیا کتے کا, اور کتا جو ہے وہ بھی بزرگ بن گیا. بزرگ کا توجہ کتے پر پڑ گیا. وہ جو کتا تھا وہ جہاں جاتا تھا وہ جو سب کتے اس کے سامنے آ جاتے تھے. یہ ہم کا حضرت بن گیا تو سب کتے اس کے سرنڈر ہو گئے. توجہ کا اثر ایسا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا توجہ بھی رہتا ہے, خراب توجہ رہتا ہے. اس لیے کہ خراب توجہ ہے, کوئی عورت کا باہر نکلتی ہے گھر سے
کب عورت بھاری کرتی ہے خراب توجہ بھی پڑتا ہے، غیر محرم کا جو نظر پڑتا ہے اس کو بے چینی طاری ہو جاتا ہے. اس لیے بتاتے ہیں جو عورت کب گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے پاس شیطان لگ جاتا ہے. اس لیے بچوں کو کیسا نظر لگتا ہے اسی طرح بچے نظر ہوتے ہیں، دم کیا جاتا ہے، اسی اللہ والوں کا بھی نظر لگ جاتا ہے. جو اللہ والے کس کو نظر لگ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. دیکھو حضرت فاروق صاحب بچپن سے ویسے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کے سائق کا نظر لگ گیا، اللہ تعالیٰ ان کو کامل بنا دیا. حضرت قاسم صاحب بالے سر کے جو ہے حضرت اتنے بڑے بزرگ، وہ اپنے استاد کا وہ بتاتے ہیں کہ وہ طالب علم کے زمانے میں پڑھ رہے تھے، وہاں پر کب پڑھ رہے تھے ایک دن حضرت وسیلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بلا کے بولے کہ ادھر آؤ. بلا کے بولے کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، میں کوئی دولت دینا چاہتا ہوں. بہت رونے لگے کہ حضرت مجھے درکار نہیں. لیکن سب کے سامنے طالب علم کے سامنے بولے کہ دیکھو کب طالب علم بننا ہے تو قاسم کے طریق بنو. اللہ تعالیٰ کو اسے توجہ دیا تھا، پھر حضرت صاحب کے خلیفہ بنے. اسی طریقے کے بعد حضرت علی اکبر صاحب اور حضرت موسی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب میں بڑے بڑے سب کو میرے دل کا بات بتا دیتے تھے مجھے. میں ان کے کب خدمت جاتا تھا مجھے بتا دیتے تھے. اس لیے بتا دیتا ہوں، سینئر بائی سینئر چلے گا تو میں چھپا دوں گا، ختم ہو جائے گا. حضرت علی اکبر صاحب کب ان کے استاد جب حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری درجے کا آخری وقت تھا، کب ان کے پاس آئے حضرت بولے کہ میں جاؤں گا اڑیسہ، اب دعا کر دیجئے. حضرت جو ہے آنکھ جھکائے بولے کہ تم کیا کرو گے جا کے وہاں پر کیندرا پڑے میں. حضرت بولے کہ حضرت علی اکبر صاحب بولتے مجھے، میں بولا کہ کوئی دین کا کام کروں گا، پڑھاؤں گا لکھاؤں گا. حضرت مسیح اللہ خان صاحب بولے تھے تم اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے، اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے. ایسے کیا گئے تو نکل گئے. آگے یہاں پر آئے کے ساتھ ان کا ہائی اسکول میں ان کا ایک استاد تھے، ایک ہائی اسکول میں ان کا طبیعت خراب ہوا. کچھ دن کے لیے وہاں علی اکبر صاحب استاد بن کے یہاں رہے. تھوڑے دن کے بعد ان کا یہیں پر ڈیوٹی ہو گیا ہائی اسکول میں. اس لیے اللہ والے کو پہلا چیز جو بہت چیز پتا چل جاتا ہے. اس لیے بتاتے ہیں اللہ والے جو سیدھا بھی کہیں اور الٹا بھی کہیں سیدھا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ ایسے تھے، ایک بزرگ تھے، ان کے ایک مرید تھے، بہت خدمت گزار کب تھے. وہ بولے کہ اتنا اپنے شیخ سے محبت تھا، وہ اتنا سب چیز مانتے تھے، ان کا ہر چیز مانتے تھے، ہر چیز. انہوں نے اللہ والے بھی ایک بار امتحان لیتے ہیں. ایکچولی میرا مرید ہے اوریجنل کی ڈپلیکیٹ، میرا بات مانتا ہے کہ نہیں. اس لیے شیخ جو کب خلافت دیتا ہے اس سے پہلے بہت اس کا امتحان لیا کرتا ہے. اور بزرگ ان سے بہت اتنا اچھا پاتے تھے. ایک دن کیا ہوا، ایک واقعہ، حضرت نے کہا فوراً جا کر طواف خانہ جو ہے جو گناہ کرتے ہیں وہ عورتوں کے اڈے میں جا کر وہاں پیسہ دے کے جاؤ وہاں پر. ایک بولے کہ حضرت آپ کیا گناہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، میں کیا اسے گنہگار لگتا ہوں کہ مجھے وہ گنہگار میں کھانے میں بھیج دیتے ہیں. وہ بولے میرا حکم ہے جاؤ. وہ لیکن کیا کہ حضرت کا بات ہے، تو سوچے کہ حضرت کبھی سنت کے لیے ہے، ہر چیز سنت کے مطابق، کبھی زندگی میں بولے نہیں ہر چیز گناہ سے بولنے کا ہے. لیکن شیخ کا بات ہے چلے گئے. پہلے دن گئے نہیں، حضرت پر غصہ بھی بولے کہ ابھی تک گئے نہیں، پھر وقت ختم ہو جائے گا. یہ فوراً غصے میں جلال میں آ گئے. اللہ حضرت اور جب جلال میں آ گئے، پورے غصے میں آ گئے، فوراً ڈرتے دوڑ کے چلے گئے، پیسہ لے گئے، جا کے طوائف کو جو وہاں ناچنے والی تھی اس کو دیے، اندر گھس گئے. کب اندر جا کے گھستے ہیں تو وہ بولے کہ اندر جب گھسے بولے کہ ایک نئی کوئی عورت آئی ہے، کل آرام تھی، آپ اس کے کمرے میں چلی جائیے. اور کب اندر گھسے جا کے دیکھتے ہیں ان کی بیٹی ہے. کب بیٹی دیکھ کے باپ کو لپٹ لینے کے بعد رونے لگی. اب باپ جو ہے بیٹی کو چھڑا کے وہاں سے لائے. ماجرا یہ ہو گیا کہ بیٹی کو ایک دن پہلے 2 دن پہلے تو نکاح کیے تھے دوسری جگہ. راستے میں اندھارے میں بہت چور ڈکیت جو تھے اور ان کے داماد کو قتل کر کے سب چور سب جو تھے ڈاکو سب وہ پیسہ سب چور لے کے یہ جو عورت کو پکڑ کر یہ طواف خانے میں دے دیے تھے. طوائف خانے میں
سب کچھ چھین لیے یا اس کو لے کے دے دیے تھے. لیکن حضرت کو کشف ہو گیا کہ اللہ والوں کو کشف ہو گیا تو فوراً بولے کہ جاؤ. یہ دیری کیے, بہت غصے سے بولے کہ کب جائے تو ان کی بیٹی تو صحیح سلامت واپس آ گئی. اس لیے بتاتے ہیں اللہ والے الٹا بھی بولتے ہیں اور سیدھا ہو جاتا ہے, ہم کو تو الٹا لیتا ہے. ایک بزرگ اسی واقعہ کو یاد پڑتا ہے بچوں کی اللہ ان کے صحبت سے. ایک بار ایک بزرگ کے بہت ایک خادم تھے, بہت خدمت گزار جوان آدمی. حضرت جو تھے بہت ان کا اچھا پاتے تھے. ایک دن واقعہ ہے کہ حضرت بولے کہ فوراً جاؤ اپنی ابو کا سر قلم کر کے لے آؤ. ایک بولے کہ حضرت آپ کیا بولتے, میرے ابو کا سر قلم کر کے لے آؤں. بولے میرا حکم ہے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں سیٹ کے بعد ہر سب چیز مرید پورا پکا مانتا تھا. وہ فوراً گیا, چھت کو پھاڑے, کہاں پر, چھپر کے اوپر گئے, وہاں سے پھاڑے. اب میاں بیوی سوئی تھی, اوپر سے گئے, وہ باپ جو کے ساتھ سویا تھا اس کے سر پکڑے, چھری جو تلوار اس میں کاٹ کے فوراً لے کے سائیکل لے بھاگے. لا کر اندھارے میں تو لیا, یہ جانے نہیں کون ہے, وہ سوچے میرے باپ کا سر کاٹ دیا ہوں. لیکن وہ جا کے دیکھے چہرہ, جا کے سیکنڈ پاس میں ابو کو لے آیا ہوں کہ دیکھ کر ابو ہے. وہ دیکھے نہیں, وہ ان کا ابا نہیں. اس لیے یہ ہوا کہ ان کی جو امی تھی وہ نابینا تھی, اور ان کے ابا کے شکل میں ایک چور ڈل گیا تھا ان سے گناہ کرنے کے لیے. وہ بیچاری جان سکی نہیں. حضرت کو کشف ہو گیا, وہ بولے فوراً جاؤ اس ابو کا قتل کر کے لے آؤ. وہ گئے, ان کو تو الٹا لگتا تھا نا. اسی طریقے کی بات ہے, ہم کو اپنے جو بڑے ہیں جیسے بتاتے ہیں اس میں ہم کو پہلے استاد ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا پڑھو, زیادہ بنے موبائل دیکھو نہیں. ہم لیکن چھپا چھپا کے موبائل دیکھتے ہیں. ہمارے بچے گھر کا بات بتا دو, مدرسے کے لیے یاد رکھے رہو, بڑے کہتے ہیں ہمارے اچھے کے لیے. ایک دن پچھتاوا آئے گا, پھر بعد میں سنتے رہو گے کیا ہوا نہیں کیا. ایک بار کا واقعہ ہے, ایک بادشاہ تھا, آج واقعہ گھر اللہ یاد دلاتے واقعہ. ایک بادشاہ تھے, ایک گاؤں کا آدمی جو بہت محنتی آدمی تھا, بادشاہ کی خدمت میں آیا. وہ کسی گنوار آدمی, کچھ کام جانتا ہے, بہت اچھا محنتی, بادشاہ کی خدمت میں آیا. تھوڑا دن بادشاہ کا خدمت کیا. بادشاہ کا خدمت کرتے کرتے وہ اتنا چہیتا بن گیا, بادشاہ اس سے بہت محبت کرنے لگا, ہر چیز میں محبت کرنے لگا. جو دوسرے وزیر تھے وہ سب ایسا سوئے کہ بادشاہ سلامت, ایک گاؤں کا آدمی آ گیا, آپ اس کو اتنا اچھا پاتے ہیں. اس کا نام ایاز تھا, اور ایاز کو اتنا اچھا پاتے ہیں. بادشاہ سلامت بولے کہ دیکھو اس کا عادت اخلاق جو ہے بہت ایمانداری سے کرتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. سب آدمی اس کو اسس کرنے لگے کہ یہ کیا ایسا آدمی ہے. سب اس کے ساتھ نظر گھما لگے کہ بادشاہ اس کو چڑھنے لگے. ایک دن بادشاہ کیا بتایا کہ ٹھیک ہے آپ سب کا امتحان ہوگا. ایک پورا پتا ہوا سامان, ایک پھل جو ہے بہت پتا خراب, پورا یہ سامان پھل لایا گیا, سب کو دیا گیا, سب کھاؤ. سب منہ میں لیے, تھو کر پھینک دیے. لیکن ایاز کو کب وہ پھل دیا گیا, ایاز پورا اچھے سے محبت سے کھاتا ہے. سب آدمی تھو کر پھینک دیے. بادشاہ کہا کہ ایاز کے پھل اتنا اچھا لگتا ہے, آپ اتنے اچھے کھاتے ہو. یاد رکھیں بادشاہ جو رہتے ہیں ان کا اخلاق بھی بہت اچھا رہتا ہے. بادشاہ اس سے پوچھا, ایاز بولا کہ دیکھو حضرت خراب لگے کہ اچھا لگے, آپ ہم کو سب گھڑی اچھا کھلاتے ہیں, ایک دن کب خراب کھلا دیے تو میں اس کو کیا ناشکری کروں گا. یہ سنیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا, یہ وفادار ہے. ان کے سب کا منہ جھک گیا. ایک تو واقعہ ہوا. پھر تھوڑے دن کے بعد جو تھے آدمی جو بادشاہ کے, اس سے دشمنی کرنے لگے. آہستہ آہستہ اس کو منتری پوسٹ مل گیا. آدمی چڑھنے لگے کیا کریں گے, یہ تو آہستہ آہستہ منتری بن گیا ہے, یہ ہمارا چیئر کاٹ دے گا. ایک دن کیا کہ بادشاہ دیکھا کہ سب اس کے پیچھے لگ گئے. بادشاہ بولے چھوڑو, آج تم نے سب کو اعلان کیا, آج تمہیں عقل کا امتحان لیا جائے گا. آج تم نے سب کا عقل کا امتحان لیا جائے گا. بادشاہ بولا کہ سب سے اچھا جو ہے قیمتی جو یہ ہے موتی جو ہے قیمتی جو ہیرا ہے اس کو لے کے آؤ. سب پر کھوج کے بہت قیمتی ہیرا لے کے آئے, اس کو دام لگائے. کتنا دام ہوگا؟ بولے بادشاہ صاحب ایک ہیرا ہے, آپ کے سلطنت میں کتنا سامان اس سے زیادہ قیمت, اتنا قیمت. بولے کہ مارتول لے کے آؤ. سب مارتول لے کے, بادشاہ کا حکم ہے. بڑے صاحب کو ایک فلائنگ کر کے سب اس کو ایک مارو. سب کے حضور اتنا بڑا قیمتی ہے, ہم آپ کے دربار کے یہ ہیں, آپ کے نمک کھائے ہیں, آپ کا نمک حرامی کیسے کریں گے. سب بول کے چلے گئے. کب چلے گئے
अयास को बुलाया गया कि अयास इधर आओ। वो बोला हाँ हुजूर, क्या बोलिए। वो बोले इसको एक इसमें तोड़ दो। वो इधर देखा ना उधर देखा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कर दिया ठोक के। मजे बच्चे वो किसी का मानते नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर काम खत्म कर दो। वो एक ठकाक करके मारते हैं, वो पूरा जो है चूर चूर हो गया। सब आदमी ये कहेंगे बादशाह सलाम क्या कर दिया, ये तो आपका नाफरमान है, आपके इतना बड़ा सल्तनत का सामान बर्बाद कर दिया। सब हो गए, बादशाह में गुस्सा हो गया कि हाँ तू ऐसा क्या कर दिया। वो जब था कि हुजूर माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गया है। फिर भी बादशाह क्या क्यों ऐसा तोड़ा। तो जान सुन के बादशाह रोल करके बोलता है, पूछता है क्यों ऐसा तोड़ने लगा तू। वो बोले हुजूर मैं क्या करूं बादशाह सलामत, ये कीमती हजीरा को देखा बहुत कीमती है, लेकिन आपके हुक्म से बड़ा कीमती नहीं है, उसके आपका हुक्म इससे भी बड़ा है, मैं वही समझ के तोड़ दिया। बादशाह बहुत खुशी हुआ कि इतना बड़ा इतना, इसीलिए बताते हैं कि हमारा जो नफ्स जो है बहुत चीज में गुनाह करना चाहता है, लेकिन हमारा ये जो गुनाह का मजा है उससे बड़ा कीमती अल्लाह का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। हम उसको तोड़ देते हैं, इसके सामने हम गुनाह कर लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कितना बड़ा भी गुनहगार बन जाओ मेरे पास तौबा करो, मैं उसको माफ कर दूंगा। इसलिए हमको चाहिए तौबे का साबुन इख्तियार करना चाहिए। जब भी गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लीजिए। अल्लाह वाले बनना चाहते हो तो याद रखे रहो, अल्लाह वाले बताते हैं, हजरत बताते थे, हजरत सब मेरे बताते मेरे सेठ कि 2 रकात नमाज तौबे की नमाज पढ़ लो हर दिन रात को सोने से पहले, इंशाअल्लाह तुम अल्लाह के वली एक दिन न एक दिन बन जाओगे। इंशाअल्लाह में इसमें कायम रहे, अल्लाह ताला बहुत उसका फायदा मिला। आप लोग भी एहतमाम करिए 2 रकात पढ़ने का। उसके बाद जो अयास था, अयास तो उसका तो आदमी उसका चेहरा बनते चला, लेकिन सब तो आदमी लगे रहे वो अयास को कैसा ही करके फंसा देंगे, बहुत लगे रहे। देखिए कोई आदमी तरक्की करता है उसके पीछे लग जाते हैं, कोई तालिब इल्म जो अच्छा पढ़ता है उसको कहते हैं दूसरे कि देखो चलते चलते आगे चलेगी, उसके लिए खींच दो। इसीलिए कोई भी आगे बढ़े उसके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उसको तरक्की आगे दे। और जो आगे बढ़ते बढ़ते गया, जाने के बाद एक दिन क्या हुआ, उसका जो काम था कि उसका हमेशा है जाके उसका तेलेजीवी जो वहां पर जो उसका खजाने का घर है उसको चेक करना है, सब दिन चेक करता था। एक तो छोटा सा घर बनाया था उसका अपना, उसके करीब में वो अपने ताला डाल के रखता था। वो सुबह जाता था शाम को जाता था उसको घर के भीतर। एक दिन एक आदमी जाके बोला कि बादशाह सलामत आपका जो ये है आप जो इसको बहुत बड़ा समझते हैं, जानते हैं उसका क्या करता है। बोले नहीं जानता कि आपका जो खजाने से चोरी कर करके उसमें डिपोजिट करता है। उसका तो वर्तमान था, सब चोरी करके फजर भी लेके रखता है, शाम को भी लेके रखता है वहां पर। बादशाह क्या अच्छा ऐसा है, ठीक है चुप रहे। बादशाह बोला कि अयास इधर आओ। बोले कि तुम एक घर बनाया अपना पर्सनल। बोले हाँ हुजूर बनाया मैं। कि बनाया, मैं अपना पर्सनल कोई सामान रखा हूँ। ठीक है चाबी दो इधर, चाबी दे दिया चुपचाप। वो बोला चाबी ले लिया, एक आदमी बोला जाओ उसके अंदर क्या क्या सब सामान लेकर आओ। दूसरा आदमी गया, ये सब हंसते कहते आज तो फंसा बच्चा, आज तो बिता गया। लेकिन वो जाने घड़ी वो खोज खाज के सब लाने घड़ी वो पुराना कपड़ा ऐसे 2 जोड़ा था लेकर आया। बोला हजूर कुछ ही नहीं था, ये 2 कपड़ा था। तो बादशाह कहा कि ये कपड़ा क्या है क्या। बादशाह सलाम तुम चुप हुआ, कुछ ही कहा नहीं। बोले तुम सब दिन फजर शाम क्यों जाते थे उसके अंदर। वो बोला हुजूर मैं इस कपड़े को जाकर मैं सुबह जाकर देखता था, मैं आपके पास कब आया था यही कपड़ा पहन के आया था, आपके पास जो आया था यही कपड़ा पहन के आया था। मैं देखता था कि देखो मेरा जो बादशाह है कितने अच्छे हैं, मेरे जो आका है कितने अच्छे हैं, मैं यही कपड़े का था, आज आपने मुझे कितना अच्छा कपड़ा पहनाया। मैं जाके वहां देखता था, मैं एहसास करता था मेरा औकात वही है। कोई कपड़े को देख लेता था, मुझे एहसास हो जाता था अल्लाह ताला मेरा दर्जा ये था, लेकिन अल्लाह ताला मेरा दर्जा कितना बुलंद कर दिया है। इसी तरीके बात है हमारा दर्जा कितना है, हम कब ईमान से ना रहते, लेकिन अल्लाह ताला ईमान दे के हमको कितना बड़ा दर्जा बना दिया है। इसे एहसास करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये छोटा चिंता नहीं है, आप लोग को अभी पता नहीं चलेगा। आप जब आप आलिम बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, तब एहसास हो गया अल्लाह ताला आपको कितना बड़ा दर्जा बनाया है, अल्लाह ताला आपको कितना बड़ा दर्जा बनाया है। इसलिए पैसा कमाना बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इल्म हासिल करना बहुत बड़ा चीज है। और कोई काम देगा नहीं, पैसा एक दिन काम देगा नहीं। आप कुरान का
پڑے رہیں گے وہ کام دے گا، آپ جو ہے سنت پڑھے، سنت کا مذاکرہ کریں گے وہ کام دے گا، ہر چیز آپ کا کام دینے والا ہے۔ اس لیے بتاتے ہیں ہر چیز سنت کے اعتبار سے کیا کیجیے اور اپنے اوقات کو دیکھا کیجیے۔ آج ہمارا اوقات یہ ہے کہ آج ہم تو پیسے والے ہو گئے، آج ہم جو پیسے والے ہو گئے، ہم کو اللہ تعالیٰ کس درجے سے کس درجے بنایا ہے۔ یاد رکھیے ہم کو بچے تھے، پہلے طالب علم تھے، اللہ ہم کو کتنا اچھا بناتا ہے، کتنا اچھا کھلاتا ہے، ہم کو کتنا دولت دیا، کتنا یہ کریے، آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ادا کریے۔ اللہ بولتے ہیں جب میرا شکر ادا کون کرے گا میں اس کو اور بھی ڈبل نعمت ادا کر دوں گا۔ اچھا لگتا نہیں ہوا کیا؟ اسی بات ہے کہ اس طرح آپ لوگ کی گئے اس سے دل بھی کھل جاتا ہے۔ اور ایک بھی واقعہ سن لیجیے، ایک بادشاہ تھا، اس کے ایک بوڑھی تھی، اس کی گائے پالی ہوئی تھی، سب گائے پالی ہوئی تھی، وہ گائے جو ہے چرانے چھوڑ کے چلی گئی تھی اس میں۔ لیکن بادشاہ کے جو کام کرنے والے جو تھے، بادشاہ کے جو کام کرنے والے، انہوں نے دیکھا کہ گائے چرتی ہوئی ہے، کیا کیا ہے، کوئی تو ہے نہیں اس کی چرانے والی، بیچاری بوڑھی سوئی ہوئی تھی، اور اس کو لا کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بھون بھان کے کھا لیے پورے بوٹی گائے کو۔ کب گائے دیکھی کہ بھون بھان کے کھاتے ہیں، یہ پورا غصہ ہو گئی کہ کیا بات، میرے گائے کو تم نے کیا کاٹ کے کھا گیا؟ اور بولی کیسے میرا گائے کون دے گا؟ اور بولے دیکھو ہم نے تو بادشاہ کے خادم میں، ہم کو بھوک لگا کھا لیے، دیکھو یاد رکھو وہاں بادشاہ کل آنے والا ہے، بادشاہ یہ رستے کل آئے گا، وہ پل کر تو پکڑ لینا، تجھے مل جائے گا سامان۔ یہ وزیر سے سب سے کہہ کے بھاگ گئے، کھا کھو گئے۔ بوڑھی چک کے رہی، بوڑھی آئی، بادشاہ صبح آیا ادھر سے گھوڑا لے کے ٹک کر آیا، یہ بوڑھی جو ہے وہاں پکڑ لی اس گھوڑے کے لگام، بولی کہ دیکھو تمہارے جو سپہ سالار جو تھے وہاں پر، وہ میری اس کو کاٹ کے کھا لیے ہیں گائے کو، اس کا مجھے گائے دو۔ بادشاہ ہنسنے لگا، کون دیکھا ہے کھانے کے؟ وہ بولی کہ یہاں نہیں دے گا بادشاہ، میں قیامت کے دن میں وہاں پر لوں گی تجھ سے، قیامت حشر کے میدان میں وہی فیصلہ ہوگا، تو جا۔ اور رونے لگا، بادشاہ بھی دیندار تھا، وہ بھی رونے لگا کہ ماں تم جو فیصلہ کرتے ہاتھ پکڑتا ہوں تو 7 تو گائے لے جا، ایک تو گائے تو 7 تو گائے لے جا، لیکن مجھے معاف کر دے۔ اس لیے کون اللہ رہتے ہیں، جانتے ہیں، اس لیے بتاتے ہیں کہ کسی کا بھی کوئی سامان لے کوئی زبردستی نہ لے، جب بھی ہوئے یہاں نہیں دینا ہے وہاں پر دینا پڑے گا، کیسے بھی کر کے آپ طاقت سے لے لیں گے نا، وہاں پر آپ کو کیسے بھی کر کے دینا پڑے گا۔ اس لیے ہر چیز کو جگنا چاہیے۔ لاسٹ واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، بچے جائیں گے۔ ایک شیخ تھے، ان کے پاس بہت بڑے بزرگ، ان کے پاس ایک دور سے بہت گاؤں سے ایک مرید آیا۔ کب مرید آیا؟ ان کے پاس مرید آیا 2-3 دن کے بعد وہ حضرت نے ان کو خلافت دے دیا۔ کب خلافت دے دیا، خانقاہ میں پورا بوال مچ گیا کہ 2 دن میں حضرت خلافت دے دیتے، کیا بات ہے، ہم نے اتنے سال سے پڑے ہوئے ہیں، یہ 2 دن آیا اس کو خلافت مل گیا۔ سب طرف شور سلا، سب آدمی پریشان کہ حضرت کیا ہم نے رات یا اللہ نہ کرتے ہیں، حضرت خدمت میں اس کو کیا 2 دن میں خلافت مل گیا۔ حضرت کے کان میں آواز گیا کہ ٹھیک ہے، یہ مرید سب کا بات یہ ہو گیا، چلو ایک بار سمجھ لیا، حضرت سب کا بیماری سمجھ لیے، یہ سب ٹینشن میں اس کو اتنا خلافت دے دیے، پر غصے میں اس کے اوپر یہ 2 دن آیا نہیں، پہلا بار آیا 2 دن اس کو خلافت مل گیا۔ حضرت سمجھ لیے کہ بیماری کیا ہے، بولے ٹھیک ہے چاہو سب ایک مرغی لے آؤ۔ سب مرغی لیا ہے کہ خانقاہ میں اچھا مرغی سب پکے گا، مرغی لے آؤ، سب لیا، سب کو دیا گیا، سب کو ایک چاقو ایک مرغی سب لیا دے دیے، جاؤ ایسے جگہ جبے کر کے لے کے آؤ۔ بولے کہ حضرت بولے ایسے جگہ جبے کر کے لے آؤ، کوئی دیکھتا نہیں ہوگا، کوئی دیکھتا رہے گا نہیں، جبے کر کے کوئی آدمی جا کے پہاڑ کے نیچے جبے کر دیا، کوئی جا کے جنگل کے نیچے جبے کر دیا، کر کے سب جبے کر لیا ہے۔ لیکن وہ جو کس کو خلافت یہ تھے، وہ جو تھے ان کو جو ہے وہ جا کے ادھر جا کے دیکھتے ہیں، وہ بولتے دیکھتا ہے، پھر ادھر جا کے بولتے دیکھتا ہے، روتے پھر آ کے حضرت دے دیے کہ حضرت سب جگہ دیکھتا ہے۔ حضرت میں کون دیکھتا ہے؟ بولتے اللہ دیکھتا ہے۔ حضرت میں کون دیکھتا ہے؟ بولتا اللہ دیکھتا ہے۔ لیکن سادہ سیدھا آدمی تھا، لیکن بولتا کون، سب جگہ میں گیا، کہیں پر بھی دیکھا سب دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ بولے کون دیکھتا ہے؟ بولے اللہ دیکھتا ہے۔ بولے یہ جو اللہ دیکھتا ہے
उसी की बरकत से मैं उसको खिलाफत दिया हूँ। इसलिए कि हमको भी कब ऐसा एहसास हो जाए, हम चलते फिरते हम समझ लें कि अल्लाह देख ले, इसलिए बताते हैं एक चीज हो जाएगा तो तुम भी अल्लाह वाले बन जाओगे। अल्लाह वाले का काम यही है, वो भी जो भी काम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह हमको देखता है। नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह हमको देखता है। हम रोजा रखते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह हमको देखता है। जो भी काम करते हैं अल्लाह के लिए। बीवी के पास जाते हैं, वो भी सोच के जाते हैं कि अल्लाह के लिए करते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, उसका फर्ज उसका अदा करना चाहते हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। इसी कब दिल में आ जाएगा अल्लाह हमको सब जगह देखता है, तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह हमसे नहीं होगा। तो अल्लाह तो हमेशा देखता रहेगा। हम मोबाइल देखते रहेंगे, अल्लाह देखता रहेगा। हम गुनाह करते रहेंगे, अल्लाह देखता रहेगा। हम झूठ बोलते रहेंगे, अल्लाह देखता रहेगा। हम चोरी करते रहेंगे, अल्लाह देखता रहेगा। इसलिए कब एहसास हो जाएगा और उस दिन से कभी गुनाह नहीं होगा। अल्लाह ताला हमको सही समझ नसीब फरमाए, आज कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जिक्र की मजलिस होगी, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। सब हज़रात खाना खा के जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल जलाल वल इकराम, अल्लाह 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 अल्लाह। आंख बंद करके थोड़ा देर बैठ जाए, देखें कि अल्लाह का रहमत आ रहा है। जो जिक्र किए हैं अल्लाह के रहमत आ रहा है, हमारे दिल में समा रहा है और हमारा दिल अल्लाह 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 बोल रहा है। जितने कुरान है, जितना हदीस है, जितना भी अल्लाह के अर्श में लिखा हुआ है, हर चीज जितना भी है सब हमारे दिल में समा रहा है। इल्म में तरक्की हो रहा है, सोचिए गौर करिए, सब चीज हमारे दिल में आ रहा है और दिल अल्लाह 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 कह रहा है। हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोचिए कि अल्लाह का कितना भी सुन्नत और शरीयत जो है सब हमारे दिल में आ रहा है और दिल हमारा अल्लाह अल्लाह कह रहा है। जो भी चीज अल्लाह का है हमारे दिल में आके समा जा रहा है, हमारा दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। हमको किताब याद नहीं होता, वो भी आके हमारे दिल में समा जा रहा है, किताब याद हो जा रहा है, अल्लाह अल्लाह कह रहा है। याद रखे, अल्लाह कब चाहेगा एक सेकंड में कुरान को याद करा देगा, हदीस को याद करा देगा। हर चीज को याद कराने वाला अल्लाह है, हर चीज को भुलाने वाला अल्लाह है। जितना भी गुनाह है एक सेकंड में सबको खत्म कर कर और इल्म, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का नूर, अल्लाह का वहदानियत, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का मारिफत, अल्लाह का
ہر چیز اللہ کا ہمارے دل میں سمانے والا اللہ ہی ہے. اللہ چاہے گا 1 سیکنڈ میں دل بھر دے گا, ہر نور ہی نور ہو جائے گا. دل کس کا نور ہو جائے, اللہ اس کو جنت میں لے جائیں گے. اب دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علیک سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ولي الاولين والهكم الله واحد لا اله الرحمن الرحيم. الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا غفار يا ستار یا رب العالمین. اے اللہ آپ کا احسان و کرم ہے. اے اللہ آپ نے ہم کو ایمان سے دولت سے نوازا, پھر انسان بنایا, پھر اچھی شکل عطا فرمائی, پھر دین جیسے دولت سے نوازا, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں پیدا فرمایا, پھر یا اللہ اچھی شکل عطا فرمائی, پھر یا اللہ تیرے دین کے خاطر کھڑا کر دیا. اے اللہ آپ کا انعام و کرام کا تقاضا ہے تھا کہ دین کے اجالے رات کے اندھیرے میں اللہ تنہائی میں مجموعے خلفت میں مچلفت میں اے اللہ آپ کی اطاعت کریں, آپ کی فرما برداری کریں. ہماری نالائقی ہے کہ ہم ایک ایک حکم کو توڑا, آج اس نے اندر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں, جلت کی زندگی اٹھا رہے ہیں. آپ نے ہم کو دین کی خاطر کھڑا کیا ہے, لیکن ہم نے اس کے پیچھے اللہ منہ پھیلا کے دوڑ رہے ہیں. اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے. اللہ آپ ہم کو دین کا کام لے لیجئے, کونے کونے چپے چپے میں ہم کو دین کا کام لے لے. یا اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, ہم نے جو گناہ کیے ہیں سب کو معاف کر دیجئے. اے اللہ آپ کن فیکون کا مالک ہے. اے اللہ اگرچہ ہمارا گناہ وہد کی پہاڑ سے زیادہ ہے, اگرچہ ہمارا گناہ ریت کی بالوں سے زیادہ ہے, اگرچہ ہمارا گناہ بارش کے قطرے سے زیادہ ہے, اگرچہ ہمارا گناہ سمندر کے جہاز سے زیادہ ہے. اے اللہ اس رحمت کے سے رحمت وابستہ سے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم نے کباڑ بن کر کے گناہ کیے ہیں, چھت کے اوپر گناہ کیے ہیں, بارش کے اندر گناہ کیے ہیں. اے اللہ موبائلوں میں گناہ کیے ہیں, رات رات اور تیری رات میں گناہ کیے ہیں, دن کے اجالے میں گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے. سب کے سامنے توبہ کر رہے ہیں مولا. دنیا اللہ پٹاخہ پھٹا رہی ہے, ہم تیرے ہاتھ پٹاخہ پھٹا رہے ہیں. اللہ ہمارے دل کو پھٹا دیجئے, ہمارے آنکھوں کے آنسو نکال دیجئے. ہم کو توبے کی توفیق دی ہے, آپ ہی قبول کر لیجئے. اے اللہ ہم کو خرافات سے بچا دیجئے. اے اللہ دنیا کے دنیا کے خرافات سے بچا دے, رسم و رواج سے بچا دیجئے. ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تمام قسم کے اللہ بڑے چھوٹے گناہوں سے, بالخصوص کفر سے, شرک سے, بدعت سے, اے اللہ چوری سے, ڈکیتی سے, حرام خوری سے, بدنگاہی سے, بد اخلاقی سے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں جنا سے, سنیما سے, ٹیلی ویژن سے, ہم توبہ کرتے ہیں موبائل کے غلط استعمال سے. اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہم کو معاف کر دے مولا. اے اللہ اس میں بھی طالب علم ہے, حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے. اے اللہ تجھے جس سے پسند ہے اس کے صدقے سے اللہ دعا قبول فرما لے. اے اللہ ہم کو راضی ہو جائیے. ہم نے یا اللہ ان بچوں نے معصوم اللہ تیرے یا اللہ دین کی خاطر چلتے پھرتے اے اللہ مسجد میں آ کے پڑے ہوئے ہیں, لیکن یا اللہ تیرے دین کی خاطر آئے مولا, کوئی غرض نہیں. اے اللہ ان کے صدقے میں دعا قبول کر لیجیے. اے اللہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ کوئی غرض نہیں. اے اللہ صرف تیرے ہی خاطر, تیرے محبت کی خاطر آتے ہیں مولا. اے حاکم الحاکمین آپ جانتے ہیں مولا, ہم چاہتے ہیں ہم دین کا کام کر لیں, لیکن کیا کریں مولا, شیطان سب پیچھے لگا ہوا ہے. اے اللہ ہم کو دین کا کام کرتے ہیں اور رکاوٹ کر دیتا ہے. اے اللہ
تیرے نبی کو نہیں چھوڑا، اللہ ہم کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، آپ چاہیں گے تو اللہ اس شیطان سے دور کرا دیں گے، اللہ ہم کو دین کا کام لے لیجیے، اللہ تو چاہے گا، اللہ تو چاہے، اللہ تو سب سے اچھا پسند کرتا ہے جو قرآن پڑھے اور سکھائے، اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور سکھانے میں لگا دیجیے، اللہ اس سب بچوں یا اللہ جو ہے اللہ طالب علم ہیں، اللہ ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اللہ مقام نصیب فرما، ان بچوں کو اللہ ان کو اللہ عالم دین بنا دیجیے، حافظ قرآن بنا دیجیے، اے اللہ ان کے باپ ماں کی مغفرت فرما، ہم سب کی باپ ماں کی مغفرت فرما، اے اللہ کچھ بھی نہیں جانتے، صرف اللہ تیرے دین کی خاطر آ کے مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو چاہے گا سب کو معاف کر دے گا مولا، ہم نے اللہ رات رات ان کے گناہ کیے تھے، آج رات میں اللہ تجھے بھیک مانگتے ہیں، آج تو معاف فرما دیجیے، اے اللہ دل کو پھٹا دیجیے، اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے اللہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اے اللہ اس میں اللہ دل کوئی پتھر، اے اللہ پتھر بن جائے تو اس سے آنسو کہاں نکلے گا، اے اللہ ہمارا دل کہاں سیاہ ہو چکا ہے، اے اللہ رونا بھی نہیں آتا، رونے جیسا شکل بنائے ہوئے ہیں، اے اللہ میرے بچوں کو حافظ اللہ عالم دین بنا دے، اے اللہ اس میں جو ہے اللہ سب کو قبول کر لے، اے اللہ جو اللہ عمرے کے لیے جانے والے ہیں حضرت فون کر کے بولے تھے ہمارا رکاوٹ ہو رہا ہے، اے مجلس میں دعا کر دینا، کتنے بڑے تیرے شیخ، اے اللہ اتنا بڑے تیرے ولی، یہ اللہ فون کر کے بولا کہ تیرے مجلس میں دعا کرا دینا ہمارا سفر ہے 2 تاریخ کو عمرہ کے لیے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اے اللہ ان کے کوئی رکاوٹ نہ کر، اے اللہ سب راستہ کھول دیجئے، تیرے نیک بندے حضرت مولانا فاروق صاحب اللہ تیرے حرم میں طواف کرتے ہوں گے، اللہ ہم کے درجات کو بلند کر دے، اللہ ان کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ حضرت کریم صاحب، حضرت محمد قاسم صاحب، حضرت فاروق صاحب، حضرت ایاز گمانی صاحب، حضرت داؤد صاحب، اللہ ان کے تمام کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کو صدیقین کا مرتبہ نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سب کو بھی اللہ ان جیسا بنا دے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے، آج تو فیصلہ اتار دے مولا، آج تو فیصلہ اتار دے، ہم نہ بھی چاہیں تیرے نیک بننے کو تو ہم کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ تو چاہ لیجئے ہم کو تیرے ولی بنا دے، اے اللہ تیرے ولی بنا دیجئے، اے اللہ وہ کتے اللہ وہ آدمی چاہتا نہیں تھا، تیرا نیک آدمی اسے اللہ تیرا ولی اس کو دیکھ لیے تھے، اس کو تو ولی بنا دیا، اے اللہ تو ہم کو بھی ولی بنا دیجئے، ہم تو چاہ رہے ہیں تیرے نیک بندے بن جائے، ہم چاہ رہے ہیں لیکن ہم کیا کریں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہماری کمزوری کو نہ دیکھ، ہم کو تجھے نیک بنا دیجئے، بغیر امتحان کے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ میں سچ باتیں بتا رہا ہوں، اے اللہ تو قبولیت کا گھڑی ہے، اے اللہ اس میں تیرے نیک بندے ہیں، اس میں مستجاب الدعوت بھی ہیں، اے اللہ ان کے صدقے میں اللہ اس دعا کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس میں حافظ قرآن ہے، بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، اے اللہ وہ تو تیرے ولی ہوں گے، اے اللہ اس کے صدقے میں ہمارا دعا قبول کر لے، اے اللہ کریم، اے اللہ ایک بار تیرے گھر دکھا مولا، تیرے مدینہ دکھا، تیرے گھر کعبہ دکھا دے، اے اللہ کو بلا لیجئے مولا، کو اس درجے کو بلا لے، اے اللہ جو جانے والے ہیں سب کا راستہ کھول دیجئے، اے اللہ جو آ گئے ہیں بار بار ان کو اللہ تیرے کھانے کا بلا لیجئے، اے اللہ اس سال مجھ کو بھی حج کرا دیجئے، اے اللہ عمرہ کرا دیجئے، اے اللہ میرے بھائیوں کو بھی حج کرا عمرہ کرا، میرے بہنوں کو بھی حج کرا عمرہ کرا، میرے دوستوں کو حج عمرہ کرا، جتنے میرے مریدین ہیں اللہ تمام کو حج عمرہ کرا دیجئے، اے اللہ اس بچوں سب کو اللہ مدرسے کے بچے سب کو حج عمرہ کرا دیجئے، اے اللہ ان کو فیصلہ اتار دیجئے، ان کو اللہ قبولیت کر دیجئے، جو بولے ہیں لکھے متوجہ ہے، اے اللہ اس بیان کو سن رہے ہیں سب کے درجات کو، اے اللہ سب کو اللہ پریشانی کو دور فرما، حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ آن لائن میں جو دیکھتے ہیں یوٹیوب میں، اے اللہ سب کے اللہ درجات کو بلند کر دیجئے، سب کے پریشانی کو حل کر دیجئے، اے اللہ شیطان کے اللہ فریب سے بچا دے، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، جزا اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک ارحم الراحمین۔